ایک بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ پیر کی قدر زیادہ ہے یا ماں باپ کی؟ پھر وہ خود لکھتے ہیں جبکہ پیر ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی سے ہوتا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو صرف پیر ہونا، یہ پیر اگر صرف پیر ہے، وہ عالم نہیں ہے، تبلیغ نہیں کرتا، بعمل نہیں ہے، تو صرف یہ پیری کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا، کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے، ورنہ قرآن و حدیث سے کوئی ثابت کر کے بتائے۔ ماں باپ کا مقام نص قطعی سے ثابت ہے۔ اس قسم کے ڈبے جعلی پیر جو عالم بھی نہیں ہیں، بعمل بھی نہیں ہیں، گناہ گار ہیں، ان سے تو پھر ماں باپ یقیناً افضل ہوتے ہیں۔ ہاں اگر پیر صاحب بعمل ہیں اور عالم دین ہیں تو عالم کا حق یقیناً عوام سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی قدر و قیمت اس انداز سے آپ ان کے مقابلے میں کر دیں کہ پیر صاحب کوئی حکم دے رہے ہیں، ماں باپ کوئی حکم دے رہے ہیں، آپ نے کہا ماں باپ کی نہیں مانیں گے، پیر کی مانیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر حکم ماں باپ کے حکم پر فوقیت بھی نہیں رکھتا ہے، یاد رکھیں پیر کا، کیونکہ یہاں تو نص قطعی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت اور ان سے نرم بات کہو۔ اور بہت سارے قرآن و حدیث کے اندر حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور ماں کا حق تو اتنا رکھا ہے کہ ایک صحابی نے آ کے پوچھا رسول اللہ سب سے زیادہ مجھ پر حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ کا۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری والدہ کا۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری والدہ کا۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تمہارے والد کا۔ گویا کہ ماں کا حق باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ تو اب یہ بعض بچے جو ہوتے ہیں جوش و جذبے میں جیسے انہوں نے لکھ دیا کہ جی پیر تو سرکار کی لڑی سے ہوتا ہے، ہاں ان کا شجرہ تو متصل ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی سرکار کی نسل پاک سے تو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پیر کو خالی بنیاد بنا کر پھر ماں باپ سے بدتمیزی کرنا، ان کی دل آزاریاں کرنا، ان کے احکام کو رد کرنا، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو جو ان سے متعلقہ تھیں بالکل نظر انداز کر دینا، یہ کون سا دین ہے بھائی جان؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پیر صاحب کی آپ قدر قیمت کو سمجھیں، اگر وہ بعمل ہیں، عالم دین ہیں، تبلیغ کے شعبے سے وابستہ ہیں، ان کا ادب کریں، احترام کریں، لیکن جب ماں باپ اور ان کے قول کو ٹکرا جائیں تو پھر یہ فیصلہ کرنا کہ اس وقت ان کی ماننی ہے، ان کی، اس میں ایک وسیع علم درکار ہے، اور اس کے لیے بھی آپ علماء سے رجوع کریں۔ میری کتاب قرب الہی لے لیں، وہ اس سلسلے میں ہدایت فراہم کرنے کے سلسلے میں ایک بیسٹ بک آپ کو محسوس ہوگی، وہ ضرور لیں۔ ایک بچے نے کہا کہ میری امی کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور اتنی کہ وہ چلنے کے قابل نہ رہی، تو میں جلدی سے باہر گئی رکشہ لانے کے لیے، اور تو اس کو گلی تک لانا تھا۔ اب اگر میں، اور یہ بھی مجھے نہیں ابھی اندازہ تھا کہ ہم کون سے ہاسپٹل جائیں گے، تو میں نے جلد بازی میں اس کو گلی کے اندر لے کر آئی، کیونکہ ہمارے کراچی میں اور باہر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مطلب یہ پاکستان کے دیگر اس میں، کہ رکشے والے مین روڈ پہ تو آرام سے آ جاتے ہیں، گلیوں کے اندر جاتے ہوئے گھبراتے ہیں تھوڑا سا۔ تو کہنے لگی اگر میں اس سے اس وقت طے کرتی کہ کتنے پیسے لوگے تو بڑا مسئلہ ہوتا، تو میں اس کو جلدی سے لے آئی اور والدہ کو لے کر گئیں، اور پیسے فکس نہیں کیے، جبکہ میں نے یہ سنا ہے کہ جب آپ یہ رکشہ وغیرہ لیں تو پیسے فکس کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو کیا میں گناہ گار ہوئی؟ دیکھیں عام حالات میں تو ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ جب کسی کی سروس لیتے ہیں، اس کی خدمت لیتے ہیں اور خدمت کی باقاعدہ اجرت دیتے ہیں، اس عمل کو یا اس عقد کو کہتے ہیں عربک میں اجارہ، کرائے پہ چیز لینا دینا، کسی کی سروس کو حاصل کرنا اور اس کو اس کے جواب میں پیسہ دینا، اور جو آپ دے رہے ہوتے ہیں اس کو اجرت کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ اجرت دیتے ہیں اس کو فکس کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، رکشے والے سے کہا فلاں علاقے میں چلو گے جی، بیٹھ جائیں، کتنے پیسے لوگے؟ بہن جی جو دے دینا، بہن جی فوراً بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ رکشے والا بھی گناہ گار، آپ بھی گناہ گار، کیونکہ وہاں اتر کے لازم جھگڑا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں 200، وہ کہتا ہے نہیں 250 بنتے ہیں، اب جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے پیسہ یہاں پر فکس کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ مفضی الی المنازعہ نہ ہو۔ مفتی مانے لے جانے والا، الی المنازعہ جھگڑے کی طرف، یہ جھگڑے کی طرف لے جانے والا نہ ہو۔ ہر وہ صورت جو جھگڑے کی طرف لے جانے والی ہو، شریعت ایسے عقد کو منع کر دیتی ہے، لہذا فکس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جو آپ کی صورتحال تھی کہ اس وقت اگر آپ اس سے پیسے کی باتیں کرتی، اس کو لے کر آتی، جبکہ اندازہ بھی نہیں تھا کون سے ہاسپٹل لے کے جانا ہے، تو پرابلم کریٹ ہوتی۔ تو اس لیے آپ کے لیے اس مقام پہ گنجائش تھی۔ آپ پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جتنے ہمارے بھائی بہن یہ رکشوں میں سفر کرتے ہیں، اچھا بعض اوقات تو یہ پیسہ فکس ہوتا ہے، جیسے چنگچی وغیرہ ہمارے کراچی میں چلتے ہیں، تو جی اتنے سے اسٹاپ کے 20 روپے ہوں گے، وہاں تک جائیں گے 50 روپے، فکس ریٹ ہوتا ہے، اس میں تو طے کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ طے وہاں کرنا ہوتا ہے جہاں رقم پہلے سے فکس نہ ہو، تو پھر جب آپ بیٹھیں اس سے پہلے آپ رقم طے کر لیا کریں۔
اگر وہ فراغ دلی سے کہتا بھی نا بہن جی بیٹھ جائیں جو مرضی دے دیجیے گا، بولے بھائی مرضی نہیں، تم پیسہ بتاؤ کتنا پیسہ ابھی طے کر لو، ہاں اس میں پھر آپ بارگیننگ کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں 200 دے دیں، نہیں میں 150 دوں گی، چلو ٹھیک ہے پھر آپ بیٹھیں، ورنہ طے کیے بغیر اگر جائیں گے تو دونوں گناہ گار ہوں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ قرآن پاک مکمل ہونے پر کتنے سجدے کرنا واجب ہوتا ہے؟ دیکھیں فقہ حنفی کے روشنی میں قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں، اگر آپ نے پورے وہ آیات پڑھی ہیں آیات سجدہ تو آخر میں آپ کو 14 سجدے کرنے ہوں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ آیت سجدہ پڑھیں فوراً سجدہ کر لیں، اگرچہ یہ بھی جائز ہے کہ پورا قرآن ختم کرنے کے بعد سجدہ کر لیں، لیکن پہلے کرنا یعنی فوراً آیت پڑھتے ہی سجدہ کرنا اس لیے افضل اور مستحب ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی کا نہیں پتہ، ہو سکتا ہے قرآن پاک تمام کرنے سے پہلے آپ مر جائیں، اور سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوتا ہے تو ایک واجب آپ کے ذمہ باقی رہ جائے گا۔ اور ضمناً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ قرآن خوانی رکھی، لوگ قرآن پڑھ کے چلے گئے، اب میزبان ان کے 14 سجدے کر رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ بدنی عبادت کوئی کسی کی طرف سے نہیں کر سکتا، جس نے آیت سجدہ پڑھی یا پڑھنے والے کی جس نے آیت سجدہ کو سنا، ان دونوں پہ سجدہ واجب ہے، اور وہ خود کریں گے، ان کی جگہ میزبان نہیں کرے گا، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کسی غیر مسلم کی عبادت کے بعد دیے جانے والے کھانے کو مسلم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بلا ضرورت ہرگز نہیں، ضرورت کی صورت ہو سکتی ہے، فرض کر لیں کہ ماحول ایسا ہے کہ اگر آپ نہیں کھاتے تو آپ کی آگے چل کر جان کو خطرہ ہو جائے گا، کہ آپ کو اس مذہب سے نفرت کرنے والا شمار کیا جائے گا، یا آپ کو اجنبی بہت ایسا کہ یہ ہمارے ساتھ وہاں مزاج نہیں ملتا اس کا، جیسے بعض جگہوں پر ایسا ماحول ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسی اپنی جان کا خطرہ ہو، آگے چل کے کوئی اپنی عزت وغیرہ کے معاملات کا خطرہ ہو تو بقدر ضرورت کر سکتے ہیں، اور اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے تو پھر یہ آپ کا کسی کا اس طرح سے کھانا کھانا گویا کہ اس عبادت کے معاملے میں شریک ہونا ہے، اور یہ قطعاً درست نہیں ہے، اس میں اجتناب کیجئے، کیونکہ جو عبادات ہوتی ہیں دیگر مذاہب کی ان میں اکثر شرک کے معاملات ہوتے ہیں، اور مسلمان کو شرک کے معاملات سے دور رہنے کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے جو اگر کوئی غیر مسلم بھی سن رہا ہے تو یہ نہ سوچئے گا کہ ہمارا مذہب اسلام نفرت کی تعلیم دیتا ہے، نہیں، ہمارا مذہب اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے کہ اگر غیر مسلم پڑوسی ہے اور وہ محتاج ہے تو انسانیت کے نام پہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ہمارے مذہبی کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ہمارا مذہب کچھ ایسے مطالبات کرتا ہے کہ جس میں اپنے مذہب کی تعلیمات کو اتنا صاف ستھرا رکھنا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا یہ گمان نہ کرے کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہے، یا شاید یہ اپنے بھی عقیدے رکھتا ہے اور دوسرے ایسے عقائد جو ہمارے بنیادی عقائد سے ٹکراتے ہیں یہ ان سے نفرت رکھتا ہے، ان سے نفرت نہیں رکھتا، محبت رکھتا ہے۔ اس طرح کے معاملات کو شریعت پسند نہیں کرتی، کہ امتیاز قائم ہونا انتہائی ضروری ہے، لہٰذا کوئی برا بھی نہ مانے، لیکن یہ مذہبی مطالبہ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔